السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی کے اوپر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں نازل کی گئی۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ نشانیاں دکھلانے کے بعد بھی جسے چاہے گمراہی میں ہی رہنے دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ صرف انہی لوگوں کو دکھاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 27، 28، 29 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش بھی کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں کفار و مشرکین کا ایک اعتراض ہے جس کا ذکر ابھی اسی صورت میں آیت نمبر 7 میں بھی ہوا۔ کفار و مشرکین ہمیشہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اس نبی کے اوپر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی نازل نہیں کی گئی۔ وہاں پر اس صورت کے اندر اس آیت کے اندر یعنی آیت نمبر 7 میں اسی بات کا جو جواب ہے وہ ایک دوسرے پہلو سے دیا گیا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار و مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کے اوپر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی نازل نہیں کی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، آپ کا کام لوگوں کے سامنے نشانیاں اور معجزہ پیش کرنا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک دوسرے پہلو سے جواب دیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ بتلایا گیا ہے کہ کوئی ایک چیز ہوتی ہے اور اس چیز کے تعلق سے مختلف ذہن رکھنے والے لوگ الگ الگ نتیجے اس سے اخذ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی یہ کتاب ہے قرآن کریم۔ اس قرآن کریم کی آیات کائنات میں بکھری ہوئی ہر سو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے مختلف نبیوں کے اوپر بہت سارے معجزے، اب یہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اسی چیز کو دیکھ کر کے، انہی چیزوں کو دیکھ کر کے جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں وہ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہٹ درم قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کو دیکھ کر کے، چونکہ ان کے اندر ہٹ درمی ہوتی ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ ہٹ دھرمی کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں۔ اب یہی انکار ان کی دشمنی، ان کے کفر، ان کی گمراہی میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ حالانکہ ہدایت طلب کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کو دیکھ کر کے ہدایت طلب کرتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن ہٹ دھرم قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ انکار کر دیتے ہیں، اور ان کا انکار ہی ان کے کفر اور گمراہی میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نشانیوں کو نازل فرما بھی دے، معجزوں کو لوگوں کو دکھلا بھی دے، تو جو کافر لوگ ہوں گے وہ گمراہی میں ہی پڑے رہیں گے۔ ہدایت کن کو حاصل ہوگی؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بھی بتلا دیا کہ جو لوگ بھی گمراہی کی طرف بڑھتے ہیں وہ ان کا اپنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ دنیا کے اندر لوگوں کو اختیار دیا ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، جو گمراہی کی طرف بڑھے گا اللہ اس کو گمراہی کی طرف بڑھنے دے گا، لیکن جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو ہدایت کا راستہ دکھلا دے گا۔ سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا، جس کو اسی آیت کے ضمن میں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا الا
بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں، دوسری چیزوں سے مطمئن نہیں ہوتے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہوتا ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا، دل میں جب اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ دوسرا، قرآن کریم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو اذکار وارد ہوئے ہیں اس کا ورد زبان پر کرتے رہنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر میں پڑا ہوا اس کا دل مطمئن رہے گا۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجئے، حدیث میں سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور قرآن کریم بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، جو آدمی اس میں غور کرے گا اس کا دل مطمئن ہو جائے گا، اور جو ذکر نہیں کرے گا اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے اللہ کے ذکر کے کئی فائدے ہیں، جس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسے کی نعمت مل جاتی ہے، اور جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسے کی نعمت مل گئی اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب اس کے سامنے کوئی مصیبت ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اس کو کس چیز کی پرواہ رہتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی۔ جس کو یہ نعمت حاصل ہو گئی وہی اس نعمت کو سمجھ پائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کفار و مشرکین ہو، چاہے ایمان والے بندے ہوں، جو اس پر غور کریں گے ان کے دل کو اطمینان حاصل ہوگا، جو اس پر غور و فکر نہیں کریں گے اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، کبھی بھی وہ دل کا اطمینان حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات کفار و مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی مانگ رہے ہیں کہ اس نبی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے قرآن کریم، اس پر آپ غور کیجئے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اس پر غور کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہی دل کو اطمینان حاصل ہوگا، وگرنہ دل کو اطمینان حاصل ہونے والا نہیں۔ اس آیت کریمہ کو اگر ہم دوسرے نظریے سے سمجھیں گے تو ہم مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ہمارے دل کو کبھی بھی اطمینان نہیں مل سکے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا۔ کب ملے گا اطمینان؟ جب ہم اس کے اوپر مطمئن ہوں گے، جب اس کو پڑھیں گے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تبھی ہم کو اطمینان ملنے والا ہے، وگرنہ دوسرے رستوں میں اطمینان نہیں مل سکے گا۔ کچھ لوگ بہت ساری چیزوں کو سن کر کے اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ بہت سارے کام کر کے اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں۔ سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات فرمایا۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل انجام دیے، طوبی لہم، ان کے لیے توبہ ہے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ اس روئے زمین پر ایمان لائیں گے جیسا اللہ اور اس کے رسول نے ایمان لانے کے لیے کہا ہے، اور اعمال انجام دیں گے جیسا کہ ایمان کا تقاضا ہے، تو ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشحالی نصیب ہوگی اور عمدہ ٹھکانہ نصیب ہوگا۔ توبہ کہتے ہیں خوشحالی۔ توبہ خوشحالی کا مطلب ایسی خوشی جو دل کو مطمئن کر دے اور آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب کرے۔ توبہ کا مطلب یہ مفسرین نے لیا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے ایسی خوشی جو دل کو مطمئن کر دے اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے، توبہ کہتے ہیں ایسی خوشی کو۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توبہ کا لفظ کہا ہے، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ توبہ جنت کے اندر ایک درخت ہے۔ توبہ جنت کے اندر ایک درخت ہے، ایسا درخت جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ درخت تو ہوگا جڑ کے ساتھ، لیکن اس کی شاخیں اور اس کے سائے اتنے لمبے ہوں گے، اتنے چوڑے ہوں گے کہ ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک بھی اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے گا تو وہ سایہ ختم ہونے والا نہیں۔ توبہ کہتے ہیں ایسے درخت کو۔ سامعین کرام، یہ درخت اور اس آیت کریمہ کو اللہ نے کہاں نازل فرمایا؟ عرب کے اندر ایک زمانے سے اور آج بھی سنگلاخ وادیاں ہیں اور ریگستان زیادہ ہے۔
ہرے بھرے یا ہریالی بہت کم ہے. ایسا درخت عرب والوں کو بتلانا بہت بڑی خوشخبری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی قرآن کریم کے اندر جنت کا ذکر ہوا ہے وہاں پر ٹھنڈے پانی اور گھنے سائے کا ضرور ذکر ہوا ہے. لہٰذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہوگی, دل کو اطمینان کرنے والی نعمتیں بھی ہوں گی اور بہترین ٹھکانہ بھی ہوگا. ٹھنڈے میٹھے پانی بھی ان کے لیے ہوں گے اور ہر طرح کی گرمی اور تپش سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر گھنے سائے بھی لوگوں کے لیے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے اسی بات کو خوشخبری کے طور پر ایمان والوں کے لیے اور انسانوں کے لیے بیان فرمایا ہے. سامعین کرام, ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں, جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.